بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں بیک گراؤنڈ کے بعد سورۃ الانفال کو، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یسألونک عن الانفال، تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے مجاہدین غنیمتوں کے بارے میں، انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ نفل کی جمع ہے، ایکسٹرا اضافی چیز کو نفل کہا جاتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ یہ تبصرہ کس طرح سے شروع ہو رہا ہے کہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ مال غنیمت جیسے جنگیں ہوا کرتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس وقت سے، اس جنگ سے پہلے تک ابھی کوئی مطلب وہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی اس چیز کے بارے میں، کچھ واضح حکم نہیں آیا تھا کہ جنگ جب ہوگی حق اور باطل میں تو پھر غنیمتیں کس طرح سے بانٹی جائیں گی۔ پہلے جو ہوا کرتا تھا وہ اسی طرح ہوتا تھا کہ جو مال جس فرد کے ہاتھ آتا وہ اسی کا ہوتا تھا، اسی کا مانا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے پھر کیا ہوا کہ صحابہ کے 3 گروپ بن گئے۔ جب جنگ بدر کے اندر فتح ہو گئی تو کچھ لوگ جب کافر بھاگ رہے تھے میدان چھوڑ کے، اس وقت ایک گروپ صحابہ کرام کا ان کے پیچھے دور تک چلا گیا تاکہ ان کو واپس آنے سے بھی روکا جائے اور ان کے اوپر روب اور دبدبہ ڈالا جائے، ان کے تعاقب میں چلے گئے۔ ایک گروپ وہ تھا، ٹھیک ہے۔ دوسرا گروپ وہ تھا جو مال غنیمت جنگ کے میدان کے اندر سے جو چیزیں تھیں وہ سمیٹ رہے تھے، اور ایک گروپ جو تھا وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردا گرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے تھا۔ وہ کہیں آگے پیچھے نہیں ہو رہے تھے کہ کہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ تینوں گروپس جو ہیں، جو سینٹر والا گروپ ہے اس نے بہت سا مال غنیمت ظاہر میدان کے اندر سے، اتنا زیادہ غنیمت کا مال ان کو ملا، جتنے بھی ساز سامان ہتھیار سب کچھ تھے وہ سب کچھ ان کے ہاتھ تھے۔ اور وہ جب تینوں گروپ جو ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور وہ آپس میں گفتگو یہ کر رہے تھے کہ جو تعاقب میں کیا تھا گروہ، وہ کہنے لگا کہ ہم تو اتنی محنت اور اتنی مشقت کے ساتھ یعنی کافروں کے پیچھے گئے اور ان کو وہاں سے بھگا دیا، ان کے تعاقب بھی کیا، تو یہ مال کا جو حصہ ہے یہ ہم اس سے محروم کیسے رہ سکتے ہیں۔ پھر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد لوگ موجود تھے، افراد صحابہ کرام موجود تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو دوہری یعنی کہ ہم تو اس وجہ سے یہاں سے ہلے نہیں اور ہم نے کوئی مال اکٹھا نہیں کیا کیونکہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے ادھر ادھر نہیں ہوئے۔ اور جس گروہ نے صحابہ کرام علیہ السلام جنہوں نے لیا سارا مال اکٹھا کیا، وہ دعوے دار تھے کہ یہ تو رسم ہے، یہ تو قانون ہے کہ جو اکٹھا کرتا ہے مال اس کا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس بات پہ یہ جھگڑا ہونا شروع ہو گیا، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی دوران یہ آیات نازل ہوئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اطیعوا اللہ ورسولہ، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ مطلب کیا ہے کہ انفال، یہ جو غنیمتیں ہیں، یہ سارا مال، یہ ایکسٹرا چیز جو ہے، اصل چیز ہے نا انفال، اس کو کیوں کہا گیا ہے تھوڑا سا یہ بھی سن لیں۔ نفل کہتے ہیں ایکسٹرا چیز کو۔ جہاد جب ہوتا ہے نا تو اس کے اندر سب سے بیسک ریزن، سب سے بیسک جو اس کی ڈیپتھ ہے وہ کیا ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے ثواب کمانے کا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا۔ ثواب کی نیت سے جو جہاد ہوتا ہے وہ ثواب تو ملتا ہی ملتا ہے، پکا ہوتا ہے، اور ساتھ ایکسٹرا چیز اللہ تعالیٰ کیا دے دیتے ہیں، یہ ساری متاع، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہاں پر اس کو انفال کہا گیا ہے، آگے جا کے مطلب اس کو غنیمت بھی کہا جاتا ہے، اسی صورت کے اندر ابھی آپ کو وہ لفظ بھی ملے گا۔ تو یہ ایکسٹرا چیز اس لیے ہے کہ اصل مقصد تو جہاد کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، وہ درجات حاصل کرنے ہیں، وہ ثواب حاصل کرنا ہے۔ یہ تو ایکسٹرا چیز ہے جو دنیا کی یہاں پر تمہیں مل جائے گی۔
تو یہ تو ہے ہی اللہ کا، کس طرح سے اللہ اور رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلی امتوں میں غنیمت جو ہے وہ حلال نہیں تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اس غنیمت کو حلال کر دیا گیا، ٹھیک ہے، پہلے حرام ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا، اشارہ پوائنٹ کیا کہ تم اپنے درمیان اپنی ذاتوں کے اندر اصلاح کرو، یہ لڑائی جھگڑے چھوڑ دو، یہ دنیا کا مال ہے، یہ تو ایکسٹرا چیز ہے، اصل جو تمہارا ثواب تھا وہ تو سب تو ہو چکا ہے، لہٰذا یہ اپنے جو اندر کے دل جو ہیں وہ تھوڑے دور ہو رہے ہیں یا لڑائی ہو رہی ہے، اس کو تم ختم کرو۔ اور ایک طریقہ واضح کر دیا گیا آج کے بعد کہ تم نے مال غنیمت کو جب حاصل کرنا ہے تو اس کو کس طرح سے ڈیوائیڈ کرنا ہے۔ اتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے، اپنے سب سے بہترین پیارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتنی پیاری نصیحت فرماتے ہیں، صحابہ کرام کو، تم اگر مومن ہو نا تو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی جو تمہیں دیں گے اس پہ تم نے راضی رہنا، اور جس کو نہیں دیتے تب بھی تم نے راضی رہنا ہے، ناراضگی نہ ہو اور کوئی مطلب کہ بات خراب نہ ہو، معاملات خراب نہ ہو، اللہ اور رسول دیں تب بھی راضی ہو، کم دیں زیادہ دیں تب بھی راضی رہو، اور اگر وہ تمہیں ان چیزوں سے محروم کر دیں، نہ دیں کچھ بھی حصہ، تب بھی تم نے راضی رہنا ہے۔ یہ ہے اطاعت رسول، یہ ہے اللہ کی اطاعت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ پھر ساتھ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں، میں اور آپ دیکھیں کیا ہم ہیں سچے اہل ایمان، وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، واجلت قلوبہم، ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں کہ اللہ ان کو کبھی اکیلا تنہا نہیں چھوڑے گا، اور یہ اعتماد رکھتے ہیں کہ اللہ ان کا حق نہیں مارے گا، ان پہ ظلم نہیں کرے گا، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں۔ جو ان کی اگلی کوالٹی مومنوں کی کیا ہے، نماز قائم کرتے ہیں فکر کے ساتھ، دوڑ دھوپ کے ساتھ، ٹائم دیکھ دیکھ کے، وقت کا اندازہ کر کر کے، ٹھیک ہے، نماز کے اندر ان کی فکر لگی ہوتی ہے، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اس کے وقت پر اس کو ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، کم ہے یا زیادہ اللہ تعالیٰ نے حلال رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ سبحان اللہ، ربنا جعلنا منہم، اللہ مجھے اور آپ کو ایسے حقیقی مومنوں کے اندر شامل فرمائے، آمین۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے بڑے درجے ہیں، اور قصوروں سے درگزر بھی ہے، خطا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیں گے، قصوروں سے درگزر بھی ہے، اور بہترین رزق بھی ہے انشاءاللہ۔ اچھا، اب یہاں سے ذرا سن لیجئے، ایک چیز، ہم آج کل تراویحاں پڑھ رہے ہیں، ہم نوافل پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن پاک کو سننے کا اہتمام کرنے کے لیے نماز تراویح پڑھتے ہیں یا قیام اللیل کرتے ہیں مساجد کے اندر جا کے، جس میں خواتین کی بھی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، عام سال کے اندر ایسا نہیں ہوتا، اور مرد حضرات بھی بہت تعداد میں ہوتے ہیں، جو کہ عام حالات میں جمعے کے علاوہ ایسے حالات نہیں ہوتے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مساجد کو آباد کرے، سال ہا سال آباد کرے، آمین۔ ذرا غور کریے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اس کا مطلب، اس کو ریلیٹ کیسے کریں؟ ہم مساجد میں جا رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں بڑی اچھی قرات کر رہا ہے وہ، اس کی آواز بہت اچھی ہے، یا کہتے ہیں اس کی تو آواز کچھ بھی نہیں ہے، چلو چلیں کسی دوسری مسجد میں چلیں، یہاں تو بالکل مزہ نہیں آ رہا۔ اللہ اللہ، اس لیے کانوں کو لذت کے لیے یہ قرآن پاک سننے کے لیے نہیں جانا، بلکہ چیک یہ کرنا ہے کہ کیا میں وہ مومن ہوں کہ جس کے دل پر قرآن پاک کی آیات اثر کرتی ہیں؟ کیا میرا دل ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو سن کے؟ کیا میں ان خوش نصیب مومنوں کے گروہ میں ہوں جن کے دل لرز جاتے ہیں، ان کے دلوں پر قرآن پاک کی تلاوت اثر کرتی ہے، اس کے الفاظ اثر کرتے ہیں؟ وہ سچے ایمان والے لوگ ہیں،
ٹھیک ہے، تو قاری کی خوشنما آواز جو ہے اس کو ڈھونڈتے نہیں پھرنا، یہ دیکھنا ہے کہ قرآن پاک کے اندر کیا نازل ہو رہا ہے، قرآن پاک ہمارے اوپر ہمیں کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس کا ہمارے دل پہ اثر ہوتا ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم اس کو ورک آؤٹ کریں گے، انشاءاللہ پھر ہمیں خود ہی پتہ چل جائے گا، ضرور بضرور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں مومنین صالحین کے گروہ میں شامل فرمائے۔ اب آگے آ جائیے، اللہ تعالیٰ آیت نمبر 5 کے اندر فرما رہے ہیں، اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا۔ یعنی یہ مشاجرہ جو تھا نا، یہ جھگڑا، یہ تھوڑی سی کنفیوژن، یہ تو گھر کے اندر سے جب مدینے سے نکلے تھے تبھی صحابہ کرام کے اندر موجود تھی، جیسے کہ ہم نے پہلے چھوٹے سے ایک کلپ کے اندر اس چیز کو سمجھ لیا ہے کہ وہ کچھ چاہ رہے تھے جنگ ہو اور کچھ کہتے تھے نہ ہو۔ اس کے اندر پیچھے بہت ٹھوس ریزن یہ تھی کہ ان کے پاس اسباب کوئی نہیں تھے، گھوڑے نہیں تھے، زیریں نہیں تھیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے جنگی سامان جو ہیں وہ کافر کی جو تعداد 1900 سے اوپر، جو 1000 تک ان کے گھوڑے اور ان کے اونٹ سارا کچھ ملا کے 1000 تک اگر اس کو لے جائیں تو اتنی تعداد کے ساتھ صرف 313 صحابہ کرام جو ہیں وہ اپنے ایمان کے جذبے کے ساتھ ہی تو وہ فتح یاب ہوئے، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ فتح یاب ہوئے۔ زندگیوں کو بدل ڈالنے والی یہ صورت ہے۔ یہ آگے پیچھے 2 صورتیں ہیں، سورت الانفال اور سورت توبہ۔ تو یعنی اگر یہ سمجھ کے ہم پڑھ لیں تو انشاءاللہ یہ 2 صورتیں ہی ہماری زندگی کے اندر ہماری چینجنگ کے لیے ڈیٹیل میں جب ہم پڑھیں گے، تفسیر کے ساتھ جب پڑھا جائے ان کو، تو یہ زندگیاں بدل دینے والی صورت ہے۔ اس میں صحابہ کرام کا ذکر ہے، اس میں توکل کا ذکر ہے، اس میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھروسہ اور ان کے اطاعت کا ذکر ہے، اور اتنی خوشخبریاں اور بشارتیں ہیں اور نشانیاں ہیں، اور بہت سی تسلیاں موجود ہیں اور بہت سی وارننگ اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے پوری طرح سے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اس کے اثر کو اتارے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تفاسیر پڑھیں اور پڑھانے والے اور سیکھنے اور سکھانے والے اللہ ہمیں بنا دے۔ اچھا جی، یہ جو صورتحال پیش آئی ہے کہ میدان جہاد کے اندر، غنیمت کے اندر جو تم آپس میں ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہو یا ایک دوسرے پر ایک پوائنٹ پر نہیں ہو، اسی طرح یہ معاملہ وہی ہے جب آپ لوگ سارے گھر سے نکلے تھے اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو سخت ناگوار تھا، وہ اس حق کے معاملے میں آپ سے جھگڑ رہے تھے، حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ وہ نمایاں کیا ہو چکا تھا کہ باطل اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ بدر میں پڑاؤ ڈال چکا ہے اور تم سے مقابلے کے لیے آ گیا ہے۔ اب ایمان تو یہی کہتا ہے نا، حق تو یہی ہونا تھا نا کہ باطل کے جا کے دانت کھٹے کرتا، جو نکل آئے ہیں ان کی ایسی کی تیسی کرتے۔ یہ تو صاف نمایاں ہو چکا تھا کہ 2 گروہوں میں سے ایک کو تو تمہیں فیس کرنا ہی کرنا ہے۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ڈیٹیل میں پچھلے لیکچر میں بتا چکی ہوں، الحمدللہ ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے گا جس میں 30-40 محافظ تھے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر کے دکھا دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پہ آگے پیچھے 1000 فرشتے بھیجتا رہوں گا۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس کے ساتھ مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ بڑا زبردست و دانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہوا کیا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکل آئے اور پھر اس وقت ہر مسلمان جو ہے، ہر مومن، سبھی اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے تھے، سب ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی اوریش جو ان کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا اس میں بیٹھے اللہ تعالیٰ سے اتنا رو رو کے دعائیں مانگ رہے تھے، اتنا رو کے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس وقت اس موقع پر یہ چھوٹی سی جماعت جو ہے
وہ اگر بالکل ختم ہو گئی تو اللہ تیرا نام لینے والا اس دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تو ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، ان کی حفاظت فرما، اس گروہ کی حفاظت فرما۔ تو یہ دعائیں اتنی زیادہ مسلسل پیارے نبی اللہ اکبر مانگ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کیفیت ہو گئی کہ چادر جو ہے آپ کے شانہ مبارک سے گر پڑ رہی تھی۔ ایسے میں یہ جو ہے یہ واقعہ بتایا گیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ساری روایت ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یار غار، وہ صدیق اکبر، وہ آئے اور انہوں نے روتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دیکھا اور ان کی یہ حالت دیکھی، اور پھر فرمایا ان کی چادر جو ہے، ان کے پیچھے چادر ان کی شانوں پہ دیتے ہوئے پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چمٹ گئے اور فرمایا کہ پیارے نبی آپ بس کر دیجئے، اللہ کا یہ جو آپ نے ان کو اللہ کو واسطہ دے دیا ہے یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ ایسے میں پھر وہ آیات اتری، کیا آیات اتری، اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہ دعا بھی قبول کر لی۔ وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے آگے پیچھے 1000 فرشتے بھیجتا رہوں گا۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے پہلے بتا دی ہے تاکہ جنگ سے پہلے ہی تمہیں خوشخبری مل جائے اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ ظاہری اسباب تو کچھ بھی نہیں ہوتے، یہ تلواریں کچھ نہیں ہوتی، یہ زرہ کچھ نہیں ہوتی، یہ گھوڑے اور یہ کیمل اور یہ ساز و سامان کچھ نہیں ہوتا، یہ کھانا پانی کچھ نہیں ہوتا، یہ بارش کا اترنا اور جگہ کا ہموار ہو جانا جس پہ پیر جو ہیں وہ ٹک جانا، یہ کچھ نہیں ہوتا۔ اصل مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، جب بھی آتی ہے یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے، وہ پوری طاقت رکھتا ہے کہ جس عزیز حکیم ہے، وہ جب چاہے کسی کی مدد پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ اے مالک، اے مولا، اے داتا، اے زبردست، اے عزیز حکیم، اللہ ہمارے لیے بھی مدد کے اسباب پیدا فرما دے، ہمارے لیے مدد کے اسباب پیدا فرما دے، امت مسلمہ کے لیے مدد کے اسباب پیدا فرما دے، اپنی طرف سے حکم کن کے ساتھ اللہ ان کی مدد کر، اللہ ہم سب کی مدد کر، اللہ ہم قابل رحم حالت پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم نہ اس طرح دعا مانگ سکتے ہیں، نہ کوئی مانگ سکتا ہے جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہوگی۔ اے ہم سب کے پیارے اللہ ہمارے حالات کو درست کر دے، اسی طرح ہماری دعاؤں کو قبول فرما جیسے اپنے پیارے لوگوں کی تو دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس وجہ سے قبول فرما اللہ کہ ہمارا تیرے علاوہ کوئی در نہیں، کوئی دروازہ نہیں، کوئی مولا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی تیرے جیسا زبردست عزیز حکیم نہیں، اللہ کوئی ہے ہی نہیں، تیرے جیسا کیا، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی موجود ہی نہیں۔ اے میرے مولا صرف تو ہے اکیلا زبردست اور حکیم۔ اللہ ہماری امت مسلمہ کے حال کو بہتر کر دے، ہمارے مستقبل کو بہتر کر دے، بہترین کر دے، روشن کر دے۔ اللہ فردن سب کی زندگیوں میں بہتریاں اور آسانیوں کے معاملے فرما دے۔ اللہ اپنے یہ حکم کن کے ساتھ روزوں کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اور کیا کیا کیا، اس میں کیا مناظر، اللہ جب رحمت کرنے پہ آتا ہے تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ کیا کیا کرتا ہے، وہ کیسے کیسے بگڑی بناتا ہے، وہ کیسے کیسے کچے قدم بھی پکے کر دیتا ہے، وہ کیسے کیسے کچی زمین کو پکا کر دیتا ہے، وہ کیسے ٹینس پٹھوں کو ٹھیک کر دیتا ہے، وہ کس طرح سے گرتوں ہوں کو سہارا دیتا ہے، وہ کس طرح اپنی زبردست قسم کی قوت کے ساتھ اپنے لوگوں، اپنے مومنوں کی مدد کرتا ہے جو اس کے علاوہ کسی دروازے کو نہیں کھٹکھٹاتے، جو اس کے علاوہ کسی دوسرے کے در پہ نہیں جاتے، جو اس کے علاوہ کسی دوسرے سے امید نہیں رکھتے، ان کے لیے جب اللہ کرنے پہ آتا ہے تو کیا کیا نہیں کرتا۔ بس سچا ہونا ہے، مومن ہونا ہے، نماز قائم کرنی ہے، صدقات نکالنے ہیں، اور اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، اور اس چیز کا بھروسہ رکھنا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کبھی بھی ہمارا حق نہیں ماریں گے، کبھی ہمارا حق چھینیں گے نہیں، ہمارا حق کسی کو نہیں دیں گے، وہ ہم پہ کبھی ظلم نہیں کریں گے، وہ شریعت جو انہوں نے نافذ کی ہے اس کے ساتھ وہ کبھی ہمارے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، وہ ہمارے ساتھ کبھی برا نہیں کریں گے، صرف وہی تو ہیں
جو ہمارے ویل وشر ہیں، ایک اللہ اور ایک اس کا رسول. اس کے علاوہ ہم کس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں؟ یہاں قتل عام ہم دیکھ نہیں رہے؟ باپ بیٹے کو مار دیتا ہے، بیٹا باپ کو مار دیتا ہے، باپ بیٹی کو قتل کر دیتا ہے، ماں اپنے سگے بچوں کو مار دیتی ہے، بیٹا اٹھ کے اپنی ماں کو مار دیتا ہے. اس سے زیادہ قریب اور کون سے رشتے ہیں جو اس وقت جن کی حالت یہ ہو چکی ہے؟ وہ ایک اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس وہ ویل وشر ہیں سچے میرے اور آپ کے، جو انہوں نے قانون بنا کے بھیج دیے وہ سراسر میرے اور آپ کے فائدے اور بھلائی کے لیے ہیں. بس کہا کہ تم توکل کرو، تم بھروسہ کرو. وہ بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑے درجات ہیں. ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان خوش بخت لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے یہ ساری خوشخبریاں اور بشارتیں ہیں. آمین یا رب العالمین. پھر آیت نمبر 11 کے اندر اگلے رکوع میں اللہ فرما رہے ہیں، وہی سارا ڈیفائن کر رہے ہیں کہ فرشتوں کی خوشخبری بھی دے دی. جتنا دشمن تھا 1000 اتنے برابر جو ہیں فرشتے آ گئے مقابلے میں. اب جو مسلمان تھے اوورال ان کی تعداد بڑھ گئی مومنوں کی، کیونکہ فرشتے بھی تو مومن ہیں نا، فرشتے بھی مومن ہیں. تو 1313 لوگ ہو گئے. سبحان اللہ. ایک اور ایک 11 بھی تو ہو جاتے ہیں نا. تو اس طرح پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے یہ سارا کچھ جو ہے ارینج فرمایا. آگے سنیے، دیکھیں، بہت خوبصورت یہ صورت ہے. اور وہ وقت جب اللہ اپنی طرف سے تم پر غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری فرما رہا تھا. سبحان اللہ. اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی رحمت کا برسا رہا تھا، بارش برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے، وضو بھی کرنے کا تمہیں موقع مل جائے. شیطان جو تمہارے دلوں کے اندر وسوسے ڈال رہا تھا کہ تم اچھے حق پہ ہو، تم اچھے حق پہ ہو، دیکھو دیکھو اتنے زیادہ وہ لوگ ہیں، تمہیں تو مسل دیں گے وہ کیڑوں کی طرح، تم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو، تمہارے پاس تو ہتھیار نہیں ہے، ان کے پاس تو ہتھیار ہے، تمہارے پاس تو گھوڑے نہیں ہیں، ان کے پاس تو گھوڑے ہیں، وہ تو چڑھ آئیں گے، وہ تو مار دیں گے، وہ تو تمہیں ختم کر دیں گے. ایک یہ سارا ٹینشن لگی ہوئی تھی، اور دوسری ساتھ میں کیا مسئلے تھے کہ بارش نہیں تھی، اور وہاں پر پانی جو ہے بدر کے کنویں پر تو انہوں نے قبضہ کر ہی لیا، لیکن یہ ہے کہ پانی کم تھا. کس طرح سے کہ بارش جو ہے وہ ہوئی، اور پھر انہوں نے سارا وہ پانی جب اکٹھا ہو گیا اس کے ساتھ وضو بھی کیا. وضو کرنے سے جو شیطان کے سارے وسوسے تھے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ختم ہو جاتے ہیں، ان کے ختم ہو گئے. انہوں نے پھر جو اس وضو کرنا تھا، جو اللہ کو یاد کرنا تھا، جس طرح ذکر اذکار کرنے تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر دیا. اللہ نے پانی اس لیے برسا دیا کہ تمہیں پاک کر دے، اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دلوں کے اندر جو ڈال رہا تھا وہ دور کر دے، اور تمہاری ہمت بندھا دے، اور اس کے ذریعے سے تمہاری قدم جما دے. کون سے قدم؟ وہ جو ساری عجیب سی جگہ تھی نا جس کے اوپر چلنا بھی مشکل ہوا تھا، وہاں پر جہاں پڑاؤ تھا حق والوں کا. اب بارش جب ہوئی تو وہ مٹی جو ہے وہ اچھی سخت ہو کے اس پہ چلنا اٹھنا بیٹھنا آمد و رفت کرنا بہت آسان ہو گیا. اور جو نیچے نشیب کی طرف تھے کفار بیٹھے ہوئے تھے، ان کی طرف وہ پانی کیچڑ کیچڑ بن گیا، اور ان کے لیے مشکلات آ گئیں. اور وہ وقت جبکہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنو. میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو. میں تمہارے ساتھ ہوں. دیکھیں یہ فرشتوں کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی فرشتے بھی کچھ نہیں ہیں، وہ بھی ایک پر نہیں مار سکتے، وہ بھی میری اور آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، وہ قادر نہیں ہے، وہ زبردست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میرے حکم سے ان کو ثابت قدم رکھو. میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں، بس تم ان کے گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ. اللہ کے حکم سے یہ ہو رہا تھا،
اور یہ چیز دیکھی گئی کہ فرشتوں سے قتال میں جو مسلمان جو ضرب لگاتے ہیں وہ فرشتوں کی مدد سے ٹھیک بیٹھے گی، اور ضرب کاری ہوئی، یعنی کہ ان کی گردنوں کے اوپر وہ مارتے تھے، اور صحابہ کرام جب بعد میں ذکر ہوا سارا تو پتہ یہ چلا کہ وہ ہرے رنگ کے سبز ہو کے نا وہ گر جاتے تھے، جن کو فرشتوں کا لگتا تھا چھانٹا، یا ان کی تلواریں یا ان کی ضربیں لگتی تھیں، اور ایسے ہی ہوا کہ جوڑ جوڑ ان پر چوٹ لگائی گئی۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، یعنی جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آتا ہے ان کا پھر اللہ تعالیٰ نے آخر انجام یہی رکھا ہوا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ کے لیے نہایت ہی سخت گیر ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ذرا بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی جان کو کچھ بھی نہیں جانتا، وہ حقیر کیڑے سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ کرے تو اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے کہ جوڑ جوڑ پہ ضرب لگا کے اور ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو، اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ استغفر اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے، آمین۔ اے ایمان لانے والو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو۔ قانون اور قاعدہ تا قیامت مسلمانوں کے لیے جہاد کے اندر طے کر دیا گیا اس آیت سے۔ کبھی بھی پیٹھ نہ پھیرو، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، وہ والا گناہ ہے جس کی وجہ سے ایک مجاہد کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری، سوائے اللہ یہ کہ جنگی چال کے طور پر کوئی چال ایسی چلنی ہو، ایسا وہ کرے کہ بیک ہو کے واپس آئے، یا بیک ہو کے کسی دوسری فوج سے جا ملے، کسی دوسرے دستے کے ساتھ جا ملے، مسلمانوں کے کسی ٹروپ کے ساتھ، تو وہ اللہ کے غضب میں گر جائے گا۔ یعنی یہ دو چیزیں اس سے باہر ہیں۔ اگر وہ ڈر کے پیچھے ہٹے گا، ان دو ریزنز کے علاوہ کوئی اور ریزن ہوگی، ڈر جائے گا یا دھوکہ دے گا، تو وہ اللہ کے غضب میں گر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت بری جائے بازگشت ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا۔ اب جو کہا نا اللہ اور رسول کی غنیمتیں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی ریزن کے اندر یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اس لیے سب کچھ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے ان وجوہات پہ یہ ریزنز ہیں، یہ ساری بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سارا کوٹ کر دیا کہ تم خود اپنی غنیمتیں خود نہیں رکھ سکتے، جو فیصلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے طے کریں گے وہی تمہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ بس یہ حقیقت ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا، تم نے نہیں تلوار اٹھائی، بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا ہے، اور تو نے انہیں نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ کیا پھینکا؟ اللہ تعالیٰ نے میدان میں جب وہ جہاد شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ایک مٹی کی مٹھی اٹھائیں ریت کی، اور اس کو اللہ کا نام لے کر میدان جہاد کی طرف پھینک دیں۔ اب جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے آتے ہی اس طرح عمل کیا، وہ ایک مٹھی برابر ریت جو ہے سارے میدان جہاد کے اندر، اور وہ پورے جتنے بھی کافر تھے ان کی آنکھوں میں جا پڑی، جس کی وجہ سے ان کے نشانے بھی خطا ہو گئے، ان کے قدم بھی اکھڑے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اللہ نے پھینکا، تم نے نہیں پھینکا، جو تم نے پھینکا وہ اصل میں اللہ نے پھینکا، اور یعنی کہ وہ پھیلایا کس نے؟ اللہ نے پھیلا دیا۔ اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ یقیناً اللہ سننے والا، اللہ جاننے والا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا۔ انہوں نے نکلتے ہوئے نا، ابو جہل نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعا مانگی تھی کہ اے رب کعبہ، آج جو حق پر ہے وہ اس کی جیت ہو جائے، فیصلہ ہو جائے، اور جو باطل ہے اس کا فیصلہ ہو جائے۔ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب باز آ جاؤ تو تمہارے لیے ہی بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی
حماقت کو دوبارہ دہراؤ گے تو ہم بھی اسی سزا کو دوبارہ دہرائیں گے، اور تمہاری جمعیت، تمہاری تعداد، تمہارے جتھے، ہوا وہ کتنے ہی زیادہ تعداد میں ہوں، تمہارے کچھ کام نہیں آ سکے گی۔ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ وجہ اصل میں کیا ہے؟ وجہ یہ ہے پلڑا ان کا بھاری ہوتا ہے جن کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور اللہ ہمیشہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مومن چاہے مٹھی بھر ہوں، چاہے ایک اکیلے ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں، 15 ہوں یا 313 ہوں، مقابلے میں چاہے 3 لاکھ ہوں، 1 لاکھ ہوں، 10,000 ہوں یا 1,000 ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی جمعیت، کوئی جتھا، کوئی تمہارے مال، کوئی تمہارا جہاد کا سامان تمہارے اے کافروں کسی کام کا نہیں ہے۔ جب تم اللہ رسول سے لڑنے کے لیے مقابلے میں آؤ گے تو تمہاری جمعیت، تمہارے جتھے، تمہاری جتنی مرضی تعداد ہو جائے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور ریزن اس کی کیا ہے؟ کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ زبردست پاور کس کی ہے؟ اللہ کی، اور زبردست سپر پاور جس کے ساتھ ہو اس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اب یہاں پر مخاطب ہیں منافق، وہ بھی تو ایمان لائے تھے نا، وہ بھی کلمہ ہی پڑھ رہے تھے۔ کلمہ پڑھنے والا جو ہے وہی اصل میں منافق ہوتا ہے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، حالانکہ وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے اور گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان موجود ہے، حائل ہے، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ یعنی دل اور انسان کے درمیان، انسان اور اس کے دل یعنی اس کے کام، اس کی وش، اس کی خواہش کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہے درمیان میں، اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو کوئی نیکی کا کام ہونے دیتے ہیں، اللہ چاہیں تو کوئی نیکی کا کام نہیں ہونے دیتے۔ اللہ چاہیں تو دل جو ہے وہ مائل ہوتا ہے نیکی کی طرف، اللہ چاہیں تو نیکی کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھو، ڈر جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تمہارا دل ہے، اللہ ہی آڑے آ جاتے ہیں کوئی کام جو ہے۔ انسان اگر نیکی کا کرنے کا کوئی نہ کرنے کا بہانہ کرے اور کہے کہ میرا نہیں دل چاہ رہا، تو کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ نے ہی نہیں چاہا کہ تم اس نیکی کے کام کے لیے تم اٹھ سکو، اللہ نے ہی تم سے توفیق جو ہے وہ اٹھا لی۔ استغفر اللہ۔ جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور اس کی طرف تمہیں سمیٹے جاؤ گے۔ اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہیں رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا۔ یعنی اس کی بے مثال جو ہیں بہت سی مثالیں ہماری ارد گرد موجود ہیں، جیسے زلزلوں کے اندر معصوم بچوں کا مر جانا، معصوم عورتوں کا، بچیوں کا، اور مومنوں کا۔ حالانکہ وہ فتنہ کب آتا ہے، وہ عذاب کب آتا ہے، وہ شامت کب آتی ہے؟ جب ایک اللہ تعالیٰ معاف کرے مجھے اور آپ کو، جب اللہ تعالیٰ کا غضب عام ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ زمین پر جب فساد بڑھ جاتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی عذاب مسلط کرتا ہے زمین والوں پر، تو وہ عام عذاب ہوتا ہے۔ وہ عذاب جو ہے اس کی اینڈنگ فرق ہوتی ہے کہ کون ایمان کی حالت میں فوت ہو گیا اور کون کافر یا مشرک یا منافق کی حالت میں آگے چلا گیا۔ لیکن اس فتنے، اس عذاب کے اندر ایک بچہ معصوم دودھ پیتا ہوا پیدا ہونے والا، ماں کے پیٹ کے اندر تک کا، وہ مر جاتے ہیں، اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے ہر وقت ان فتنوں سے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف ان لوگوں کو نہیں آتی جو تم میں سے گناہگار ہوتے ہیں، وہ تو بے گناہوں کو بھی لے ڈوبتی ہے ایسی شامت۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو ہر وقت توبہ کرنی چاہیے۔ ہم اس فتنے سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں؟ توبہ استغفار کی کثرت سے، استغفار کی کثرت کرنے سے ہم ان فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ صرف اللہ پیار اور محبت کرنے والا نہیں، اللہ صرف میٹھا میٹھا اور رحمان اور
پیارا نام، اور یہ یعنی اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا بھی ہے، اس کا یہ پہلو بھی تم یاد رکھو، یعنی کہ برائیوں سے بھی بچتے رہو۔ اچھائیاں تو تم کر رہے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن برائیوں سے بھی بچتے رہو۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، جب مکہ میں تھے، اور تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا ہی نہ دیں، ختم ہی نہ کر دیں، مار ہی نہ، اتنی پڑ رہی تھی، اتنا برا سلوک کر رہے تھے، اتنا کچھ یعنی تم پہ ظلم ہو رہا تھا۔ پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، مدینہ پاک میں لے آئے، اور اس سے پہلے بھی جو دو دفعہ ہجرت حبشہ ہوئی، اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ بھی مضبوط کر دیے، اور تمہیں اچھا رزق بھی پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اے ایمان لانے والو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ جانتے بوجھتے، ایک حکم کا مجھے پتہ ہے کہ میں نے قرآن و حدیث میں اس کو پڑھ لیا ہے، اب جانتے بوجھتے اللہ رسول کے ساتھ خیانت کرو گے، خائن ہو جاؤ گے تم، تو یہ تو منافقوں کی روش ہے۔ اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو۔ امانتیں کیا ہے؟ میری زندگی، میری جان، میری روح، سب امانت ہے۔ کس کی؟ اللہ کی۔ تو اس میں غداری کس طرح سے کر سکتی ہوں؟ اور غدار کی سزا کیا ہوتی ہے؟ اس کی گردن اڑا دی جاتی ہے۔ اللہ کی جو تمہارے پاس امانتیں ہیں، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامانے آزمائش ہی تو ہیں۔ آزمائش ہے، تب بھی آزمائش ہے، موجود ہے مال اور اولاد، آزمائش ہے، اور اگر نہیں ہے تب بھی آزمائش ہے۔ تو پھر جب ہم ہیں ہی آزمائش میں، تو اللہ سے جڑ کے رہو، چاہے اولاد ہے نہیں ہے، چاہے ہے رزق کم ہے زیادہ ہے، اللہ سے جڑ کے ہی رہنا ہے، کیونکہ ہر حال میں بندہ آزمایا جا رہا ہے، ہر کوئی آزمایا جا رہا ہے، ہر کوئی آزمایا جا رہا ہے، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بھی بہت کچھ ہے۔ یعنی اگر آزمائشوں پہ صبر کرو گے تو اجر بے پناہ اللہ کے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اولاد اور مال کی آزمائش سے بچا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں مجھے اور آپ کو شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان ہستیوں میں، ان لوگوں میں، ان مومنوں میں شامل فرمائے جن کو عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی رکھتا ہے، آزمائشوں سے بچائی رکھتا ہے، اور اچھا سامان دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے، بھلائیاں دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے، جن کی اولاد صدقہ جاریہ دنیا میں بھی بن جاتی ہے اور آخرت میں بھی سرخ روح ہو جاتی ہے، جن کا مال ہدایت کا ذریعہ اور صدقات دے دے کر اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا مال مجھے دنیا میں بھی بھر بھر کے عطا فرمائے کہ اوپر والا ہاتھ میرا رہے، ہمیشہ اوپر والا ہاتھ میرا رہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا مال رزق حلال مجھے اور آپ کو دنیا میں دے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ میرے اور آپ کے حق میں بہترین فرمائے۔ اللہ ان مال اور اولاد کی آزمائشوں سے، ہر قسم کے فتنوں سے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اے ایمان لانے والو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے پھر کسوٹی بھی بہم پہنچائے گا۔ وہ کسوٹی کیا ہے؟ کسوٹی اس چیز کو کہتے ہیں جو کھرے اور کھوٹے کے امتیاز کو، اس کے فرق کو نمایاں کر دیتی ہے، یعنی فرقان۔ زندگی کے ہر موڑ پہ جب تم تقوی اختیار کرو گے تو زندگی کے ہر موڑ، ہر دوراہے پر، ہر نشیب و فراز پر تمہاری اندرونی بصیرت تمہیں بتانے لگے گی کہ کدھر قدم اٹھانا چاہیے اور کدھر قدم نہیں اٹھانا چاہیے، کہاں پہ چلنا چاہیے اور کہاں پہ رک جانا چاہیے، کون سی راہ حق کی ہے اور خدا کی طرف کون سی راہ جاتی ہے، اور کون سی راہ باطل ہے اور شیطان سے ملاتی ہے۔ یہ تمہیں کب پھل ملیں گے؟ جب تم تقوی کی روش اختیار کرو گے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اتنی پیاری آیت ہے، اس کے اندر پھر مجھے اور آپ کو کیا میسج ملتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچ بچ کے، خیال کر کر کے ہم زندگی گزاریں، سانس بھی لیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کے، قدم اٹھائیں تو پھونک پھونک کے اٹھائیں۔ اگر تم تقوی کی روش اختیار کرتے ہو تو اللہ تمہارے لیے پھر ایک فرقان جو ہے وہ پیدا کر دے گا، پہنچائے گا، یعنی حق اور باطل میں سے حق کو پہچاننے کی قوت تمہیں دے دے گا، بصارت دے دے گا۔ تم جان لو گے
انشاءاللہ اگر تم تقوی والے ہو کہ کون سی راہ اللہ سے ملا رہی ہے، کون سی راہ اللہ سے دور کر رہی ہے، اور ساتھ تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے گا، چھوٹی غلطیاں، چھوٹی خطائیں درگزر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اور تمہارے قصور بھی معاف کر دے گا۔ اگر تم نے جان بوجھ کے بھی کی ہیں اور توبہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے بے شک، سبحان اللہ۔ پھر آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتے ہیں وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ یعنی مکہ والے اس سے پہلے کیا کر رہے تھے؟ آپ کی تدبیریں سوچ رہے تھے کہ ان کو کیا کریں، قید کر دیں، قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں۔ قریش کو یہ اندیشہ تھا کہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینے چلے جائیں گے تو ان کو روک لیا جائے، کیونکہ اگر یہ یہاں سے سیف اینڈ ساؤنڈ نکل گئے تو پھر ان کا جس طرح سے پھیلاؤ ہو رہا ہے یہ ہمارے اختیار سے باہر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ہمارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ تو پھر اس طرح انہوں نے دار ندوہ کے اندر تمام جو رئیس تھے ان کو بلا کے اکٹھا کر کے مشاورت کی، مشورہ کیا، اور پھر کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ رائے دی، کسی کی رائے کچھ قبول، مطلب کہ اپنی اپنی رائے دیتے رہے، اور پھر ایک جو ہے آخرکار ابو جہل نے جو ایک رائے پیش کی وہ یہ تھی کہ قبیلے کے تمام قبیلوں میں سے ایک جو ہے وہ جوان کو منتخب کر لیا جائے اور سب مل کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑیں اور انہیں قتل کر دیں۔ اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد کا خون تمام قبیلوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور پھر ایک قبیلہ جو بنو عبد مناف ہے جو کہ سائیڈ لینے والا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے لیے یہ ناممکن ہو جائے گا کہ وہ سب سے لڑیں۔ اب ایک قبیلہ جو ہے وہ سب سے تو نہیں لڑے گا نا، وہ تو یہ خطرہ مول ہی نہیں لے گا۔ تو اس طرح سے جب سارے ہی قصوروار ہو جائیں گے تو وہ ایک بنو عبد مناف جو ہے اس کے لیے بالکل ناممکن ہو جائے گا کہ وہ سب قبیلوں سے لڑیں، اس لیے مجبوراً خون بہا پر وہ فیصلہ کرنے پر راضی ہو جائیں گے، اور ہم بڑی آسانی سے بڑے آرام سے ہم محمد کی جان کا خون بہا دے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اس رائے کو سب نے پسند کر لیا اور قتل کے لیے آدمی بھی نامزد کر دیے، اور قتل کا وقت بھی مقرر کر دیا گیا، حتیٰ کہ جو رات اس کے لیے تجویز کی گئی تھی وہ بھی ٹھیک وقت پر قاتلوں کا گروہ اپنی ڈیوٹی پر وہاں پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت سے اس وقت بتا رہے ہیں ہمیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور باقیوں کو بھی، کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ہی اپنی مدد اور نصرت کی، اور یہ سارا کچھ جو انہوں نے پکے پلان کیے ہوئے تھے ادھر ڈیوٹی پر بھی پہنچ گئے سارے، لیکن ان کے ہاتھ پڑنے سے پہلے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں خاک چھونک کر نکل گئے، اور ان کی بنی بنائی تدبیر عین موقع پر جو کامیاب ہونے والی تھی عین موقع پر وہ بالکل ناکام پڑ گئی۔ یہ بات کس میں آ رہی ہے؟ یہ بات آ رہی ہے جو ابھی میں آیت پڑھ رہی ہوں، آیت نمبر 30۔ وہ وقت بھی یاد کرو، وہ قابل یاد کرنے کے قابل ہے جب منکرین حق یعنی مشرکین مکہ آپ کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قتل کر دیں یا قید کر دیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ بھی اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ جب ان کو ہماری آیتیں سنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی ایسی باتیں ہم بھی بنا کے لا سکتے ہیں، ہم بھی عربی دان ہیں، یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں، قصے کہانی ہیں، اساطیر الاولین ہیں جو پہلے سے وہ لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی کون سی باتیں کہ قیامت آ جائے گی، مرنا ہے، قبر میں اترنا ہے، پھر زندہ ہونا ہے، یہ تو بڑی دیر پہلے سے لوگ لگے ہوئے ہیں کہنے، ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے، پہلے کی قصے کہانیاں ہیں۔ اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہی ہم پر لے آ۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہیں تھا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار بھی کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ یہ اب دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اللہ کا عذاب کیوں نہیں اتر رہا؟ اس لیے کہ وہاں پر لوگ استغفار کرنے والے بھی موجود تھے۔ جس بستی میں استغفار کرنے والا، کوئی سچی حقیقی استغفار کرنے والا جب تک موجود ہوتا ہے اس بستی کو عذاب سے بچایا جاتا ہے۔ اور دوسری مین ریزن یہ تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر چلتے بیٹھتے اٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے بازاروں میں چلتے گلیوں میں واز لگاتے نصیحت کرتے تبلیغ کرتے، اپنے اتنے خوبصورت اپنے نفس کے ساتھ وہاں پر اللہ کا سب سے پیارا نبی موجود،
تو کیسے اوپر سے پتھر برس سکتے تھے؟ جس شہر کے جس کی گلیاں اور دیوار اور پہاڑ جو ہیں وہ درود پڑھتے ہوں، سلام پیش کرتے ہوں، ہاں، جو آسمان کا ٹکڑا دیکھتا ہو، جہاں آسمان کے اندر سے وہ چاند حسرت سے دیکھتا ہو اور محبت نچھاور کرتا ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہاں سے کس طرح سے عذاب کے پتھر برس سکتے تھے؟ اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ قانون ہے کہ لوگ استغفار کرتے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے، لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی بھی نہیں ہیں۔ جائز متولی کون ہوں گے؟ اولیاء، ان کے حقدار کون ہوں گے؟ جو ایمان والے ہیں۔ اس کے جائز متولی صرف تقوی والے ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز یعنی یاد کرنا کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں پیٹتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی عبادت ہے؟ یہ ہے دین ابراہیمی جس کے وہ دعوے دار ہیں؟ نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ کس کی یہاں پر سزا ہے؟ بدر کی شکست، اور بدر کے اندر جو بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ جہنم میں ڈال دیے گئے۔ جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال خدا کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں۔ اپنے مال کو کہاں لگا رہے ہیں؟ سارا پیسہ، اپنی محنت، اپنی کمائیاں اللہ کے راستے کو بند کرنے کے لیے، اللہ کی شریعت کو نفاذ سے روکنے کے لیے، اس میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے، اس کی حد درجہ بندش کے اندر اپنا مال صرف کر رہے ہیں، اور بھی اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، یعنی تا قیامت یہ کچھ کرتے رہیں گے، اپنی روش سے یہ لوگ باز نہیں آئیں گے، مگر آخر کار یہی کوششیں ان کے لیے پھر پچھتاوے کا سبب بنیں گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھان کر الگ کر دے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کر دے، پھر اس کوڑے کے ڈھیر کو، اس پلندے کو جہنم میں ایک ہی بار جھونک دے۔ یہی لوگ اصلی دیوالیے ہیں۔ استغفر اللہ ربی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عذاب جہنم سے بچا کے رکھے، منافقین کے اندر ہونے سے، ان کی صفات سے، ان کی خصلتوں سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ دین کے رستوں کو آسان کرنے والا، اس کی تبلیغ کرنے والا، اس کے لیے جو اللہ چنے ہوئے لوگ ہیں ان میں مجھے اور آپ کو شامل فرمائے، جو دین کے راستے کو بند کرنا چاہتے ہیں، اس میں ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کی بندشیں چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بدبختوں میں میرا اور آپ کا اور ہماری نسلوں میں سے بھی کسی کا نام نہ آنے دے، آمین یا رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کافروں سے کہہ دو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس سے درگزر کر لیا جائے گا۔ اللہ اتنا رحیم اور اتنا غفور اور اتنے دروازے اس کے، ہر انسان کی موت سے پہلے تک اس کے لیے مہلت ہے۔ اب بھی باز آ جاؤ بچے کھچو، اب بھی باز آ جاؤ، لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑے ہوں گے، اسلحہ لے کے کھڑے ہو جائیں گے، رکاوٹیں پیدا کریں گے، تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے اب وہ سب کو معلوم ہی ہے۔ اے ایمان لانے والو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنہ سے رک جائیں، جنگ و جدال سے، قتل سے، اللہ کے راستے کو روکنے سے، مسلمانوں کو تنگ کرنے سے، ان کی املاک کو نقصان پہنچانے سے، اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کو دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہیں مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا بھی سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی اور مددگار ہے۔ یعنی پچھلی بات کہ تم ان سے جہاد کرو، اللہ تمہارا سرپرست ہے ایمان والوں کا اور بہترین حامی اور مددگار ہے، جیسے ہمیشہ ہر نبی کے دور میں، ہر رسول کے دور میں مومنوں کا ساتھی رہا۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے آیت نمبر جو ہماری 41 ہے، 41، وہاں سے پارہ نمبر 10 شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ الانفال 10ویں پارے میں داخل ہو چکی ہے۔ اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یعنی جتنا مال اکٹھا ہوا ہے نا اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، اس میں سے جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے ہے وہ 5واں حصہ۔ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز، یعنی دونوں فوجوں کے مدبھیڑ کے دوران، اس دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی،
تو یہ حصہ بخوشی ادا کر دو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا۔ اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر ہی جاتے، لیکن کچھ پیش آیا، وہ اس لیے تھا جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اس کا ظہور ہو جائے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ، یعنی اپنی جہالت کے ساتھ، اس کی دلیل کے ساتھ مر جائے، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے، یعنی اسلام کے اوپر زندہ رہے۔ یقیناً خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو صرف ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے ان سے تمہیں بچایا، یقیناً وہ سینوں کے حال تک بہتر جانتا ہے۔ یعنی 300 افراد، تقریباً 313، 3 گھوڑے اور 70 اونٹ، یہ کل متاع جو تھی اس وقت مجاہدین اسلام کے پاس تھی، اور اس طرف بہت سے تھے، جو مال تھا، بہت اسباب تھا۔ اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں بھی تمہیں کم کر کے دکھایا، یعنی اور کم، 32-33 بس، ٹھیک ہے، اور دشمن بھی بہت کم، آپ جو مسلمان ہیں ان کو وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ تو بہت تھوڑے ہیں، اور ادھر مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس طرح سے ان کی نظر میں کافروں کو کم تعداد دکھا رہے تھے، بہت تھوڑے سے، برابر جیسے، تاکہ جو بات ہونی تھی نا اللہ کے حکم سے وہ ظہور میں لے آئے۔ سبحان اللہ، اللہ یہ بھی کر سکتے ہیں، اور آخرکار سارے معاملات اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اے ایمان لانے والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ تھی، طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ہاں، اللہ کے گھر سے روکتے ہیں، اس کی عبادت سے روکتے ہیں، ادھر کھڑے ہو کے سورۃ رحمان پڑھنے سے روکتے ہیں، ادھر کھڑے ہو کے حرم کعبہ کے اندر قرآن کی تلاوت کرنے سے روکتے ہیں، نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، اور کر کیا رہے ہیں؟ اپنے گھروں سے نکلے ہیں اتراتے ہوئے، بڑے فخر اپنے مال پہ ہے، اپنے اسباب پہ ہے، اپنی تعداد پہ ہے، لوگوں کو اپنی شان دکھانے کے لیے وہ ڈھول ڈھمکوں کے ساتھ، شراب کے ساتھ، ناچنے والی عورتوں کے ساتھ، اپنی یعنی کہ ڈف بجانے والی عورتوں کے ساتھ، اس طرح سے وہ نکلے ہیں۔ یہ کافرانہ روش ہے، ان کی طرح تم ان کے رنگ ڈھنگ میں نہ جاؤ، صبر کرو، ہاں، اللہ کا ذکر کرو۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ ناچ گا رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، عورتیں ان کے ساتھ ہیں جو شعر پڑھ کے وہ ان کے جوش و خروش جو ہے بڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے یعنی کہ ایسے وہ کھا پی رہے ہیں، اتنا اونٹ کاٹتے ہیں اور کھاتے ہیں اور اپنی طاقت بڑھا رہے ہیں۔ تم ان کے بالکل اپوزٹ کیا کرو؟ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، ہاں، آپس میں جھگڑا نہ کرو، ثابت قدم رہو، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، ذکر کرو، نماز میں مشغول ہو جاؤ، اپنی ذکر کے اندر ڈوب جاؤ، تو امید کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے کامیاب کرے گا۔ جو وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے بالکل باہر نہیں ہے۔ ذرا خیال کرو اس وقت کا کہ جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے، اور ان سے کہا تھا، ابلیس نے، جو کہ بالکل بدر کے اندر، جہاد کے اندر ابلیس خود بنفس خود آیا تھا، اور اس نے ان کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے، اور ان سے کہا کہ آج کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا، تم سارے سردار جاؤ لڑو، میں پیچھے تمہاری عورتوں کا خیال رکھتا ہوں، تمہارے ادھر کوئی حملہ نہیں کرے گا، تمہارے گھر محفوظ ہیں، تم جاؤ۔
اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میں تمہارا ساتھ نہیں، میرا تمہارا کوئی ساتھ نہیں، کیونکہ فرشتے جو غیب کے تھے وہ اس کو شیطان ابلیس کو نظر آنے شروع ہو گئے۔ اسی وقت اس کی جو ہے نا جان نکلی، الٹے پاؤں پھر گیا میدان جہاد سے، جب اس کو جبرائیل امین ہتھیاروں کے ساتھ گھوڑوں پہ سوار سفید عمامے پہنے ہوئے وہ نورانی فرشتے بھاگتے ہوئے آسمانوں سے اترتے ہوئے اپنی سواریوں کے ساتھ نظر آئے، اس کی ساری پھونک نکل گئی اور اس نے دھکا دیا وہاں پر ایک بندے کو میدان جہاد کے اندر۔ اس نے کہا کہ او تم کدھر جا رہے ہو چھوڑ کے میدان جہاد؟ اور وہ کہتا ہے چلو پیچھے ہٹو ہٹو، میں نہیں تمہارے ساتھ، میں تو وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ جھوٹا، اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اصل اس کی یہی ہے، جب مصیبت پڑتی ہے نا تو گناہوں میں ملوث کر کے انہی گناہوں کے اندر اس بندے کو چھوڑ کے اس حالت میں اسی گندگی میں لت پت چھوڑ کے خود آرام سے وہاں سے نکل جاتا ہے، کہتا ہے میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اور اس نے قیامت والے دن بھی یہی کہنا ہے، جن کو گمراہ کرے گا ان کو بھی یہی کہنا ہے اس نے، اور مطلب کہ بالکل اپنے آپ کو وہ کہے گا میں نے تو صرف تمہیں وسوسہ ڈالا تھا، میں تو تمہارے ساتھ نہیں تھا۔ یہ دیکھو یہاں بھی وہ یہی کہہ رہا ہے، آیت نمبر 48 کے اندر رکوع جہاں ختم ہو رہا ہے، جب اس نے کہا، پہلے دعوے کر رہا تھا میں بڑا تمہارا ساتھی ہوں، مددگار ہوں، میں تمہارے اندر ہوں، میں تمہارا ویل وشر ہوں، لگو لگو آگے لگو، چلو چلو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آپس میں آمنا سامنا ہو گیا، جب وہ لڑائیاں ہو گئیں، جب وہ سارا کچھ کام خراب ہو گیا، اس وقت وہ الٹے پاؤں پھر گیا، یہ کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں، اور میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے، کیسے دیوانے ہیں یہ لوگ، کیسے پاگل ہو گئے ہیں لوگ۔ یہ کن کو کہتے تھے؟ خبطی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب کو کہتے تھے۔ ان کو تو اپنی کچھ دنیا کا ہوش ہی نہیں رہا، ان کو تو کھانے پینے کا ہوش نہیں رہا، ان کو تو اپنے ظاہر کا ہوش نہیں رہا، ان کو تو اپنے دنیا کے اندر سٹیٹس کا ہوش نہیں رہا، ان کو تو بس ایک ہی دھن لگی ہے، اللہ اور رسول، اللہ اور رسول، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس انہی کے دیوانے ہوئے ہوئے ہیں۔ جو وہ کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، جو کہتے ہیں دن ہے تو دن ہے، جو وہ کہتے ہیں رات ہے تو رات ہے، ایسے غلام بنے ہوئے ہیں ان کے، پاگل ہو گئے ہیں، خبطی ہو گئے ہیں۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ایسے دیوانوں میں مجھے اور آپ کو شامل فرما دے، ایسے پیارے دیوانوں میں مجھے اور آپ کو شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسے خبطیوں میں مجھے اور آپ کو شامل فرمائے کہ دنیا دار منافق کیا کہہ رہے ہیں، دیکھو کیسے دین میں نے تو ان کو خبط میں مبتلا کر رکھا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست و دانا ہے، بے شک اللہ جس کا ساتھی ہے اس کو اور کیا چاہیے، وہ دیوانہ نہ ہو جائے اللہ کی محبت میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ نہ ہو جائے تو اور کیا کرے؟ جو اللہ پہ بھروسہ کرنے لگ جائے تو اللہ تو بڑا زبردست ہے، بڑا دانا ہے۔ سبحان اللہ، ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کی لائن میں کھڑا کر دے، صحابہ کے گروہ میں کہیں اینڈ پہ میں اور آپ بھی اچھلتے اچھلتے نظر آ جائیں کہ ہم بھی ہیں، ہم بھی ہیں، ہم بھی ادھر موجود ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سب دیکھیں صحابہ تو پیچھے سے اپنے پیروں کے پنجوں پر کھڑے ہو کے، انگوٹھوں پہ کھڑے ہو کے اپنے چہرے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کی کوشش ہم بھی کریں۔ اللہ اس گروہ میں مجھے اور آپ کو شامل فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو ضرور بضرور شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ بڑا زبردست ہے، اللہ بڑا زبردست ہے، اللہ بڑا زبردست ہے، عزیز حکیم، عزیز حکیم۔ اللہ ایسا کر سکتا ہے، اللہ ایسا کر سکتا ہے، اللہ یہ حکم کن میری اور آپ کی زندگی میں جاری فرمائے، آمین۔ کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، اللہ اکبر۔ وہ ان کے چہروں اور ان کے کولہوں پر پیچھے یعنی ہڈیوں پر، جوڑوں پر ضربیں لگاتے جاتے تھے اور کہتے تھے، یعنی شامت آئی ہوئی تھی ان کی پٹائی کر رہے تھے، ان کو مار پڑ رہی تھی، ان کے چہروں پر بھی لتھڑ رہے تھے اور
ان کے کولہے کی ہڈیوں پر ان کو زور زور کی ضربیں لگائی جا رہی تھیں، اور ساتھ زبان سے فرشتے کیا کہہ رہے تھے، لو اب جلنے کی سزا بھگتو. یعنی کہ ان کے پاس جو ہتھیار تھے وہ جہنم سے لائے ہوئے گرم ہتھیار تھے. لو ذرا جلنے کا سزا تو بھگتو، یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے، کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا. اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے. یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہی ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو، اس وقت تک خیر کو شر کے ساتھ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی. نعمتیں برقرار رہتی ہیں اگر انسان اطاعت گزار ہو، شکر گزار بنا ہی رہے تا اپنی آخری سانس تک. تو اللہ تعالیٰ نعمتیں نہیں چھینتا. اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا. انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا. آل فرعون کو غرق کر دیا. یہ سب لوگ ظالم تھے. یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں. خصوصاً ان میں سے وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا، یعنی یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، وہ سب سے بدترین ہیں. پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہی رہتے ہیں اور ذرا بھی اللہ کا خوف نہیں کھاتے، حالانکہ وہ اہل کتاب ہیں. بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں نا، اپوزٹ جو گروہ ہے اس کے اندر لڑائی میں یہ بھی شامل ہوں اپنے اس معاہدے کو توڑ کے، تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ یہودیوں میں سے، اہل کتاب میں سے ایسا طریقہ اختیار کرے نا، روش، اپنے معاہدوں کو توڑ کے کافروں کے ساتھ جا کے مل کے پیارے اللہ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آ کے لڑے، ایسا ان کے ساتھ ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں جو ان کے حواس باختہ ہو جائیں، ڈر جائیں. وہ توقع ہے کہ بد عہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں، اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو، خود ہی ختم کر دو. یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا. منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے ہیں. یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے. اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے اور ان کے مقابلے میں سامان مہیا رکھو، تیاری رکھو جہاد کی، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء یعنی دشمنوں کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. یعنی دور تک تمہاری جو ہے نا آواز پہنچ جائے، تمہاری تیاریاں پہنچ جائیں، مخبریاں پہنچ جائیں کہ تم لوگوں نے جہاد کی اتنی تیاریاں کر رکھی ہیں، تیار ہیں ہر وقت جہاد کے لیے. اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہیں تمہاری طرف پلٹایا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہیں کیا جائے گا. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن صلح اور سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو. یقیناً وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے بس اللہ ہی کافی ہے. وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے. تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان انصار کے جو گروپس تھے، جو قبیلے تھے، ان لوگوں کے دل تم نہیں جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہی ہے جس نے ان لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیا. ایسا جوڑ دیا کہ بالکل وہ ایک بھائی ایک دل کی طرح ہو گئے. وہ دولت بھی خرچ کرتے تب بھی یہ رزلٹ نہیں آنا تھا. اگر دیکھیں قرآن سے ہم سب جڑ جائیں نا، اللہ سے جڑ جائیں، گھر کا ایک ایک فرد قرآن سے اگر جڑ جائے تو دل بھی بہت زیادہ جڑے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ. کوشش کریں گھر کا ہر فرد قرآن سے جڑے، اس کے ترجمے کو پڑھے، اس کی تفسیر کو سیکھے سمجھے، تو اللہ دل جوڑتا ہے اور لڑائی جھگڑے گھروں کے اندر، خاندان کے اندر ختم ہو جاتے ہیں. یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے، یعنی پتہ ہے اس کو کیسے دلوں کو جوڑنا ہے، اس کو پتہ ہے کیسے یہ کام کرنا ہے، اس کو پتہ ہے وہ کس طرح حکم کن کے ساتھ
کیسے معاملات کو درست فرماتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے اور تمہارے فالوورز اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کافی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو کافی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کافی تھے، ان کے صحابہ کے لیے بھی، ان کے بعد کے خوبصورت ادوار میں بھی اللہ ہی کافی تھا۔ اللہ دعا میں اور آپ یہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے بھی ہر پہلو سے کافی ہو جائے، ہر اینگل میں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے کافی ہو جائے، ہر مسئلے میں، ہر مصیبت میں، ہر مشکل میں، ہر آسانی میں اللہ میرے اور آپ کے لیے کافی ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا یہ سبق جو ہے، جو ایموشنل بھی کر گیا اور ٹچ بھی کر گیا دل کو، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اپنے ہاں، اللہ تعالیٰ اس کو مقبول کرے اپنی جناب میں، اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت کے درجے عطا فرما دے اور صدقہ جاریہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو میرے اور آپ کے لیے عمل کے لیے کھول دے، اس کی راہیں کھول دے، اس کا سمجھنا میرے اور آپ کے لیے کھول دے، عمل کرنا میرے اور آپ کے لیے کھول دے۔ آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 64 تک آج ہماری اس کی آیات ہو گئی ہیں، انشاءاللہ اگلا پارٹ جو ہے وہ بھی جلد آ جائے گا انشاءاللہ۔ اپنا سبق تو آپ الحمدللہ جو سن رہے ہیں اس کو آگے بھی شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔